الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم چل رہی تھی اور تقریباً 54 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت تو قسم کھائیں گے مجرمین، ما لبثوا غیر ساعہ، کہ ہم تو دنیا میں ایک گھڑی کے علاوہ نہیں ٹھہرے، یعنی بالکل مختصر وقت کے لیے ہم ٹھہرے ہیں اور پھر یہاں پر آ گئے۔ کذالک کانوا یؤفکون، وہ ایسے ہی اوندے منہ گرتے ہیں، یعنی ان کی عقلیں ایسی اوندھی ہو جاتی ہیں، پاگل سے ہو جاتے ہیں اور ان کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دیں گی، کیونکہ جب آدمی قیامت میں پہنچے گا تو حقیقتاً جو کچھ گزر چکا ہے وہ انہیں لمحہ بھر کا ہی محسوس ہوگا۔ جیسے آپ اب بھی اگر چاہیں تو غور و تفکر کر لیجئے، آنکھیں بند کیجئے اور آپ کی جو بھی عمر ہے، مثلا آپ 40 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، پچھلے تمام ایام پہ آپ غور و تفکر کریں، آپ کو بڑے مختصر سے لگیں گے۔ اگر آپ باتیں سوچنا بھی چاہیں کہ کیا کیا ماضی میں ہوا ہے تو گنتی کی چند باتیں آپ کو یاد آئیں گی، اس کے علاوہ بس ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو جتنا وقت گزر جاتا ہے وہ یقیناً بہت ہی مختصر محسوس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ابھی موجودہ حالت میں آپ کو سابقہ وقت قلیل لگ رہا ہے، ایسی ایک وقت آئے گا کہ جب ہم مریں گے اور قبر میں پہنچیں گے تو پوری زندگی انتہائی قلیل لگے گی۔ پھر ہم جب قبر کی ہزاروں برس کی زندگی گزار کے میدان محشر میں پہنچیں گے تو وہ سابقہ زندگی اور عالم برزخ کا جتنا وقت گزرا ہے یہ سب کا سب بہت قلیل محسوس ہوگا۔ لہٰذا جب یہ اتنا قلیل حقیقتاً ہے، آخرت کے مقابلے میں تو بہت قلیل ہے، تو ان آیات سے یہی سمجھانا مقصود ہے زندہ لوگوں کو، ابھی موجودہ لوگوں کو، کہ اس پہ غور و تفکر کر لو کہ بعد میں جا کر اس وقت کو قلیل سمجھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ واقعی وقت قلیل ہے، اب اس کو قلیل سمجھو اور اس مختصر سے وقت میں عبادات کو بوجھ مت سمجھو کہ تمہیں بہت ہی حقیقتاً قلیل وقت میں عبادت کرنی ہے اور پھر کثیر وقت میں، بڑے وقت میں جا کے اس کا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ لہذا تم پر عبادت کسی بہت بڑے وقت کے لیے مخصوص نہیں کی گئی، تمہیں بہت لمبے عرصے کے لیے عبادات کا یا گناہوں سے بچنے کا مکلف نہیں بنایا گیا، بلکہ ایک مختصر سے وقت کے لیے ہے جس کا اختصار تمہیں آخرت میں جا کے ضرور محسوس ہوگا۔ تو یہ کفار آپس میں کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں بہت مختصر سے ٹھہرے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دیں گی اور ان کو جو زندگی کی جو ہمارے ہاں جیسے طوالت ہوتی ہے 40 سال زندہ رہے، 50 سال، 60 سال یا 100 سال، یہ بھی ان کو بڑا مختصر سا محسوس ہوگا۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، اور کہیں گے وہ کہ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا، لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، کہ ضرور بے شک تم ٹھہرے رہے ہو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں اٹھنے کے دن تک۔ اللہ کی کتاب سے مراد لوح محفوظ، کہ تم نے کوئی قلیل وقت نہیں گزارا، تم نے کوئی کثیر وقت نہیں گزارا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں طویل وقت گزارا ہو لیکن وہ کثیر ہو گیا، یا قلیل وقت گزارنا تھا وہ لمبا ہو گیا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھا ہوا تھا اور جتنا لکھا ہوا تھا اتنا وقت تم نے گزارا ہے۔ اس کو یہ مت سمجھو کہ ہم تو بہت مختصر وقت میں آ گئے، بلکہ وقت واقعی وہ بہت ہی ایسا تھا کہ وہ طویل محسوس ہوتا ہے، اور طویل تھا اس اعتبار سے کہ جب تم وہاں پر تھے تمہیں طویل لگ رہا تھا، اب وہ تمہیں وہی طویل وقت مختصر لگ رہا ہے۔ تو یہ تمہارا احساس ہے آخرت کا جو بہت ہی بڑا معاملہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب آگے جو وقت کی قید ہی ختم ہو جائے گی، نہ دن رہیں گے، نہ رات رہیں گے، نہ سال، نہ گھنٹے، سب ختم، پھر ہمیشہ ہوگا بس، اور پھر یہ گھنٹے ونٹے نہیں ہوں گے، نہ دن رات ہوں گے، تو تمہیں اس وجہ سے وہ بڑا مختصر لگ رہا ہے، لیکن وقت تم نے اتنا ہی گزارا ہے جتنا اللہ نے لوح محفوظ میں تمہارے لیے لکھ دیا تھا۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، تو یہ ہے وہ اٹھنے کا دن جس کا تم پہلے انکار کرتے تھے۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور لیکن تم علم نہیں رکھتے ہو، تمہیں شعور نہیں تھا، تمہیں علم نہیں تھا، تمہاری گمراہی نے تمہارے دلوں پہ تالے لگا دیے، تم نے نبیوں کا کہنا نہیں مانا، انبیاء علیہ السلام کی باتیں تمہیں معمولی لگتی تھیں، نیک لوگ جو تمہیں سمجھاتے تھے تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ تمہیں دنیا کے اندر بے وقوف پاگل نظر آتے تھے، اپنی زندگی ضائع کرنے والے نظر آتے تھے۔ لیکن آج بتاؤ، اب میدان محشر میں اٹھنے کے بعد وہ سب کہاں چلا گیا؟ تمہاری تیزی، تمہاری طراری، تمہارا ذہن کا استعمال، تمہاری زبان کی روانی، وہ چرب زبانی کہاں چلی گئی؟ پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ
کہ جب وہ دین کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی پابندیوں کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں، تو بولتے ہی چلے جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی اللہ کی طرف مائل ہونے کے راستے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت یہ آپ کوئی بڑا کام نہیں کر رہے، کوئی اچھا کام نہیں کر رہے، آپ شیطان کی امداد کر رہے ہیں۔ اور آپ بھی اللہ نہ کرے میدان معاشر میں جا کر یہ ضرور محسوس کریں گے، اگر اللہ راضی نہ ہوا کہ ہم نے بہت غلط کیا تھا، اس قلیل وقت میں اللہ کی اطاعت میں بسر کر لیتے تو بہت اچھا تھا، اور ہم نے اللہ کی اطاعت کے خلاف کام کیا، بلکہ لوگوں کو ابھارا، بلکہ جو ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا کرتا تھا ہم اس کو ڈانٹتے تھے، ڈپٹتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اسے بے وقوف تصور کرتے تھے، لیکن حقیقتاً وہی عقل مند ہے۔ تو میدان معاشر میں جا کر پھر ہمیں اندازہ ہوگا، لیکن وہاں جا کے اندازہ کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو مستقبل کے لیے پہلے فکر کرے اور ایسا درست اندازہ کر لے کہ وہاں پر جانے کے بعد یعنی پہلے سوچ لیا، درست اندازہ کر لیا، اس کے موافق اس نے احتیاطی تدابیر اختیار کی اور آگے چل کے نقصان سے بچ گیا، یہ ہے عقل مند آدمی۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جس کی نظر میں اتنی وسعت نہیں ہوتی، وہ کل کے معاملات کا موجودہ وقت میں مشاہدہ کرنے کی بھی قوت اور صلاحیت نہیں رکھتا، نتیجہ نکلتا ہے جب اس موقع پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی فوری طور پہ فیصلہ نہیں کر پاتا اور نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا کاروباری وہی کہلاتا ہے جو کاروبار کی مستقبل میں آنے والی اونچ نیچ پر پہلے ہی نگاہ رکھ کر کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کر لے، نہ یہ کہ جب اونچ نیچ اس پہ مسلط ہو جائے اس وقت وہ سوچے کہ اب مجھے کچھ کرنا چاہیے، تو آپ اسے ایک بے وقوف کاروباری کہیں گے۔ اسی طریقے سے نیکیوں کا کاروبار کرنے والا، آخرت کی تیاری کرنے والا پہلے سے سوچتا ہے مجھے بعد میں کیا کرنا ہے، آگے کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا، پل صراط پر کیا ہوگا، اور وہ اس کے مطابق تیاری کرتا ہے اور الحمدللہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کفار کی صفت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پابندیوں کا مذاق اڑائیں، گناہوں کا مذاق اڑائیں، دینداروں کا مذاق اڑائیں، یا انہیں بے وقوف اور دقیانوسی تصور کریں، انہیں پاگل تصور کریں، اپنی زندگی ضائع کرنے والا تصور کریں، اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھیں کہ دیکھو کتنی ہم نے دنیا جمع کی ہے، کتنے آرام سے ہم آسائشوں میں رہ رہے ہیں، اور یہ بے وقوف حلال کی باتیں کرنے والے، اور مطلب یہ کہ تھوڑی چیزیں حلال کی وجہ سے حاصل کر کے اپنی زندگی کو مشکل بنانے والے، یہ بے وقوف ہیں۔ وہ بے وقوف نہیں ہے، وہ بہت سمجھدار ہے۔ یہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ بے وقوف کون تھا، اور جس نے کسی چیز کو عقل مندی سمجھا حقیقتاً وہ عقل مندی تھی یا نہیں تھی۔ تو یہ وہی چیز بتا سکتی ہے، وہاں کا منظر کشی وہی کر سکتا ہے جو جانتا ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمیں ابھی بتا رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا، کس طرح کے مناظر تم دیکھو گے، وہاں پہ کیا کیا تمہیں کرنا پڑے گا۔ اور یہ اللہ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ اگر آپ خود سوچئے کہ جو پیپر کل ہونے والا ہو، اگر وہ پہلے پیپر آؤٹ ہو جائے تو طلباء کیسے خوش ہوتے ہیں۔ یہ کالج یونیورسٹی کے اندر آپ بھی اگر پڑھتے ہوں گے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ چلو یہ پہلے ہاتھ میں آ گیا پیپر، اور پھر بھی بعض نکمے ہوتے ہیں وہ بوٹیاں بھی اسی طرح تیار نہیں کر پاتے اور مارے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کا پیپر دنیا میں آؤٹ کر دیا، موت سے پہلے ہمیں بتا دیا کیا کیا پوچھا جائے گا، کیا کیا حالات ہوں گے، وہاں پہ کیا کیا آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اگر اب بھی ہم تیاری نہ کریں تو یقینی سی بات ہے کہ پھر اس کی مثال بالکل وہی ہوگی جیسے کسی طالب علم کو پیپر سے 6 مہینے پہلے، امتحان سے 6 مہینے پہلے پیپر اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور بتایا جائے کہ 6 مہینے بعد یہ پیپر آئے گا، اور وہ پھر بھی اس کی تیاری نہ کرے اور فیل ہو جائے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو بالکل جو کہیں گے وہی پھر ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ سب کچھ موجود ہے، لیکن آخرت کی تیاری کے سلسلے میں آج کل کرنے والا انتہائی بے وقوف ہوتا ہے۔ یاد رکھیے آخرت کے سلسلے میں آج ہی ہونی چاہیے، دنیا کے سلسلے میں کل ہو سکتی ہے، تو آخرت کے لیے تیاری آج ہی کرنی ہے، اس کو کل پہ نہ ڈالیے، رمضان پر موقوف نہ کریں، اسے یہ نہ کہیں کہ چلو اچھا ابھی تو ہفتہ ہے، اب جو جمعہ آئے گا نا اس سے انشاءاللہ جمعہ بھی پڑھوں گا اور اس کے بعد میں بس تیاری شروع کر دوں گا۔ یہ غلط طریقہ ہے، اس سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے، اور پھر وہاں پہ جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم بھی پچھتاتے ہوئے کہہ رہے ہوں کہ مختصر وقت تو تھا، اگر تیاری کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن پھر پچھتانا نفع نہیں دے گا۔
لہذا آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے واضح الفاظ میں ان کفار کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور ہمارے درس کے لیے، ہماری عبرت کے لیے اس میں بہت سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم، نہیں نفع دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں ظلم کیے تھے ان کا معذرت کرنا، ان کی معذرتیں ان کو اب نفع نہیں دیں گی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے کوئی یہ طلب کرے گا کہ اب تم اللہ کو راضی کرو، یعنی اگر وہ عذر بیان کریں گے، اللہ سے معافیاں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اب معاف کر دے، واقعی ہماری تو عقل ماری گئی تھی، واقعی ہمیں تو سوچنا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا، اے اللہ بس حالات ایسے ہو گئے۔ اگر ہم مسلمانوں کی مثال لے لیں میں موجودہ دور کی، تو اس طرح معذرتیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ میں کیا کروں، میری بیوی نہیں مانتی تھی، بچے نہیں مانتے تھے، ماں باپ نے سختی کی، میری آفس فیکٹری کا ماحول، یہ معذرتیں کوئی ان کو نفع نہیں دیں گے۔ اللہ نے فرمایا لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم، ان لوگوں کو ان کی معذرت نفع نہیں دے گی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو اب اللہ کا حکم تو ماننا ہی ماننا ہے۔ حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رعایتوں سے فائدہ اٹھا کر ہر دور میں ہمیں دین پر چلنا ہوگا۔ جس نے دین کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا تو پھر وہاں جا کے معذرت کرنا کوئی نفع نہیں دے گا، اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا اچھا چلو اب کسی طرح اللہ کو راضی کر لو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو روک دیا جائے گا کہ اب تمہاری معذرتیں کوئی نافع نہیں ہیں، اب تم کوئی بھی عمل اختیار کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کفار کی بات میں عرض کر رہا ہوں، مسلمان کے لیے امکان ہوگا کہ اگر وہ اپنے گناہوں سمیت بھی گیا ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، قرآن عظیم، رمضان کا مہینہ، اس کے علاوہ دیگر مومنین مومنات، علماء، فقہا، یہ سفارش کریں گے، اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے اور ہماری بخشش کا سامان ہو سکتا ہے۔ لیکن انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے، اگر خدا ناراض ہوا تو کیا ہوگا؟ اگر خدا نخواستہ میری سرکشی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، دین کو نہ سیکھنے کی وجہ سے میرا ایمان ہی دنیا میں ضائع ہو گیا، اور خدا نہ کرے میں برود قیامت کفار میں سے اٹھوں، تو پھر تو بس گئے کام سے، پھر کسی کی شفاعت ہمارے حق میں ہو ہی نہیں سکتی ہے، کوئی ہماری سفارش نہیں کرے گا، پھر ہمیں سیدھا جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ لہذا دنیا میں سوچنا ہے، مرنے کے بعد نہیں۔ مرنے کے بعد تو اس سوچ کے بعد جو عمل کر کے آپ نے نفع کما لیا اس کا فائدہ اٹھانے کا وقت ہوگا، نہ یہ کہ وہاں جا کر سوچتا۔ دنیا میں سوچنا ہے اور سوچنے کے بعد فوراً کوئی عملی قدم اٹھانا ہے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آخرت میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ضرور بے شک ہم نے بیان کر دی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال، عذاب کی بھی، ثواب کی بھی، جنت کی مثالیں، دوزخ کی مثالیں، آخرت کی مثالیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے اوپر دلیل، اور اس کو مثالوں سے اللہ نے سمجھایا، ہر طرح کی چیزیں بیان فرما دی ہیں۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے، ان انتم الا مبطلون، کہ آپ تو صرف کہ نہیں تھے تم مگر باطل پر، یعنی کوئی بھی ان کے پاس نشانی لے آئی جائیں مگر وہ وہی کہیں گے کہ تم تو باطل پر تھے، تو یہ انتہائی غلط اقدام ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مثالوں سے جو اللہ نے قرآن میں نصیحت بیان فرمائی ان سے سبق حاصل کریں، اپنی عملی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنے باطنی احوال کو خصوصاً درست کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آخرت کی تیاری کے سلسلے میں یہ چیز بہت ہی معاون ثابت ہوگی۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو جانتے نہیں ہیں، یعنی جو جان بوجھ کے سیکھتے نہیں ہیں، یا سیکھنے کے بعد بھی، سمجھنے کے بعد بھی اگنور کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے، ہدایت کے تمام اسباب ان کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، لیکن جب وہ تمام اسباب ہدایت کو نظر انداز کرنے کی عادت ڈال لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے اور پھر ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ لہذا آگے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا فاصبر، اے حبیب کریم تو آپ صبر فرمائیے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہے کہ اللہ آپ کو ان پہ بلندی عطا فرمائے گا، کوئی بات نہیں، نہ ماننے دیں۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ،
اور یہ آپ کے دل کو تنگ نہ کریں وہ لوگ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے ہیں، یا آپ کے دل کو تنگی میں مبتلا نہ کر دیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کا دل اتنا زیادہ مغموم ہو جائے اور آپ ایسے مایوسی میں گرفتار ہو جائیں کہ ان کے عذاب کے لیے جلدی کریں، ایسا نہیں، بلکہ اپنے حبیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی رحمت کے ساتھ بھیجا، انہیں رحمت للعالمین بنایا، اور اس کے باوجود پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اسی طرح کی نصیحتیں فرمائیں کہ آپ بالکل اپنے دل پر یہ بات لے کر نہ جائیں، نہ ایسا ہونا چاہیے کہ اتنی تنگ دلی پیدا ہو جائے ان کے نامناسب مسلسل رویے کی بنا پر کہ آپ بھی سابقہ انبیاء علیہم السلام کی طرح ان کے لیے عذاب کی دعا کرنے لگ جائیں، کیونکہ ان نبیوں نے بھی یقینی سی بات ہے کہ اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر نہیں کی، وہ اللہ کے حکم سے تھی، انہیں پتہ تھا کہ عذاب ہوگا اس وقت، اور یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا کی توفیق عطا فرمایا، انہوں نے دعا کر دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی طور پر اپنی امت کی ہلاکت کے لیے دعا فرمائیں، اور یہ خود نبی کریم کی تمنا بھی نہیں تھی، آپ نے خود اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے اللہ میری قوم، میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہاں یہ قحط سے ہلاک نہیں ہوگی، اجتماعی طور پر انشاءاللہ اس امت پہ کبھی بھی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نصیحت بیان فرمائی، کیونکہ نبی کریم رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کی شان نہیں ہے کہ کوئی آپ کی دعا سے اجتماعی طور پہ عذاب میں مبتلا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نامناسب رویے کے جواب میں آپ کو صبر کی تلقین کی، اپنے وعدے کے حق ہونے کا بار بار اللہ نے تجدید فرمائی، اور آپ کے قلب کو تسلی عطا فرمائی۔ تو یہاں تک سورہ روم کی 60 آیات مکمل ہوئیں اور سورہ روم کا اختتام ہوا۔ اب انشاءاللہ سورہ لقمان شروع ہوگی، پارہ ہمارا 21واں چل رہا ہے، سورہ لقمان ہے، اس میں 34 آیتیں ہیں۔ تو لقمان ایک اللہ کے ولی کا لقب ہے، ان کی نبوت میں اختلاف ہے کہ نبی تھے کہ نہیں تھے، جمہور کا قول یہی ہے کہ یہ ایک اللہ کے ولی تھے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان کے بارے میں پہلے کچھ انٹروڈکشن کریں گے، تھوڑا تعارف پیش کریں گے، پھر انشاءاللہ اس سورت کو شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کل ہمارا سورۃ اللقمان کا آغاز ہوا تھا، اور اس میں تقریباً 34 آیات ہیں، اور یہ مکی صورتوں میں ہی شمار ہوتی ہے۔ اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کا خصوصی طور پہ تذکرہ ہے، لہٰذا اسی کے عنوان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ لقمان رکھا ہے۔ یہ کل آپ کو بتایا تھا کہ حضرت لقمان ایک حکیم تھے، صاحب حکمت تھے۔ حکمت کہتے ہیں عقل اور فہم کو، یا حکمت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب یہ کسی کے پاس ہوتی ہے، یہ ایک صلاحیت آپ کہہ لیجئے،
ایک نور آپ کہہ لیجئے کہ جب کسی کے پاس ہوتا ہے تو انسان کی عقل روشن ہو جاتی ہے اور وہ درست کام کرتا ہے، درست فیصلے کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن آپ کی نبوت میں اختلاف ہے، جمہور اسی طرف ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ آپ کے رشتہ داری کے بارے میں دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں، اور بعض نے آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی خالہ کا فرزند قرار دیا ہے کہ آپ خالہ کے بیٹے ہیں، اس لحاظ سے کزن ہوئے، اور آپ کی عمر مبارکہ تقریباً 1000 سال تھی، تقریباً 1000 سال۔ آپ نے داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا، اور یہ بھی آپ کو حیرت ہوگی، حیرت مرت خوشی ہوگی کہ حضرت حکیم لقمان ایک بہت بڑے مفتی بھی تھے اور یہ باقاعدہ فتویٰ دیتے تھے، لیکن داؤد علیہ السلام کا جب زمانہ پایا تو خود داؤد علیہ السلام بہت بڑے مفتی تھے اور آپ کا فیصلہ بہت زبردست ہوتا تھا۔ آپ ایک قاضی بھی تھے، بہت ہی بہترین آپ فیصلے لوگوں کے درمیان فرماتے تھے، لہٰذا ان کے ادب میں پھر حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا تھا، یعنی پھر انہی کے ساتھ آپ مل کر کام کرتے تھے، انہی کے آپ دور حکومت میں رہے، انہی کے ساتھ ہی آپ مشیر کی حیثیت سے تھے، آپ تعاون فرماتے تھے۔ بہرحال تو یہ مختصر سا آپ کا تعارف تھا۔ آج ہم اس سورت کا آغاز کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات میں سے آپ کو بارہا بتایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے جو اس نے اپنے پاس رکھا یا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس کو محفوظ فرمایا، عام نہیں کیا۔ ہاں، یہ جمہور نے فرمایا کہ انشاءاللہ بروز قیامت ہر مسلمان ان کے اسرار و رموز پر مطلع ہو جائے گا بعطا الہی۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی و رحمۃ للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہیں نیک لوگوں کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ گناہگار کے لیے بھی ہدایت ہے، کافر کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خصوصاً نیکوں کا یہاں تذکرہ فرمایا کہ یہ نیکوں کے لیے رحمت اور ہدایت ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہدایت کی صحیح توفیق اور ان میں جو پوشیدہ رحمت الہی کے اثرات ہیں، مثبت اثرات ہیں، ان کو حاصل کرنے کی توفیق صرف نیکوں کو ہوگی۔ رحمت کوئی منفی اثر نہیں ہوتا، یہ میرا کہنا کہ مثبت اثرات سے کہیں تصور نہ آئے کہ شاید کوئی منفی اثرات بھی ہوں گے، تو منفی اثرات نہیں ہوتے، اچھے اثرات جو رحمت کے ہوتے ہیں وہ صرف نیک لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں، بدکاروں کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوں کی چند اعمال کا تذکرہ فرمایا تاکہ تھوڑی سی ان کی مزید معرفت حاصل ہو، کیونکہ ہمارے ہاں تو نیکی کا معیار بعض وقت کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک والدہ اپنے بچے کے بارے میں بولتی ہے ماشاءاللہ میرا بیٹا بڑا نیک ہے، بڑا ہی نیک ہے۔ اب اگر پوچھا جائے کہ اچھا اماں جان کیا نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں، روزے رکھتا ہے؟ نہیں، روزے تو نہیں رکھتا۔ کیا وہ بدنگاہی کرتا ہے؟ ہاں، ہر قسم کا گناہ کرتا ہے وہ تو۔ ارے تو پھر نیکی کون سی چیز آپ نے دیکھی؟ ماشاءاللہ اپنی پوری تنخواہ میرے ہاتھ پہ لا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے والدہ کا ایک نیکی کا معیار کہ انہوں نے بچے کے بس پوری تنخواہ ہاتھ میں لا کے رکھ دیتا ہے تو انہوں نے کہا میرا بیٹا بڑا نیک ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ان سے ملیے بڑے متقی آدمی ہیں، اب اگر ان کو دیکھا جائے تو تقوی کی بظاہر کوئی علامت نظر نہیں آتی ہے، بظاہر فاسق و فاجر نظر آتے ہیں، تو پھر دائرہ ادب میں رہ کے بعض اوقات پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ان میں کون سی وہ تقوی کی آپ نے علامت دیکھی؟ تو کہتے ہیں ماشاءاللہ ہماری مسجد میں ہر مہینے 5000 روپے چندہ دیتے ہیں، تو یہ چندہ دینے سے ان کو نیکی کا لقب مل گیا، متقی پرہیزگار بھی ہو گئے۔ تو یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے معیار ہیں، لیکن قرآنی معیار، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار تھوڑا سا جدا گانا ہوتا ہے۔ نیک کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں چونکہ مکی آیات ہیں، اس وقت اتنے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو اب کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور آخرت پر یقین کرو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اب آپ چاہے حج کریں نہ کریں، حج فرض ہو گیا تو اس کو چھوڑ دیں، چاہے آپ اور جو دیگر گناہ ہیں ان کو کرتے رہیں، کیونکہ اللہ نے چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، بعض اوقات بہت ساری چیزوں میں سے چند چیزوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے، بعض کو ذکر نہیں کیا جاتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کا وجود درکار بھی نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اہمیت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن انہی چیزوں کو اگر ہم دیکھ لیں کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، آخرت پہ ایمان رکھنا،
تو ایک مسلمان کا آخرت پر ایمان تو ہوتا ہے لیکن نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے بہت سے لوگ کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگ نیک نہیں ہو سکتے ہیں جو ظاہر نماز کو ترک کر رہے ہوں اور زکوٰۃ جان بوجھ کر دبا رہے ہوں، انہیں سوچنا چاہیے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو خریدتے ہیں کھیل کود کی چیزیں، لہو الحدیث، کھیل کی باتیں خریدتے ہیں۔ اس سے مراد نضر بن حارث تھا۔ یہ جب اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کی روشنی میں قوم سمود و عاد کا تذکرہ کیا تو یہ سفر پر گیا، تو اس نے وہاں سے ایرانیوں کے اور فارس کے جو رہنے والے تھے ان لوگوں سے وہ بہت ساری اس نے مواد حاصل کیا، اجمیوں کی کہانیاں تھیں اس میں، رستم، سہراب کی، اسفندیار وغیرہ کی، اور وہ لا کر پھر وہ وہاں پہ کفار کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو یہ نبی تمہیں قوم سمود و عاد کے واقعات سناتے ہیں، میں تمہیں یہ واقعے سناؤں گا۔ تو پھر وہ لوگ جب وہ لے کر بیٹھ گیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ قصے کہانیوں کے اندر تو بڑی اٹریکشن ہوتی ہے کہ مزہ آتا ہے، محبت کی کہانیاں بھی تھیں اس میں، اور جنگوں کے واقعات اور حالات اور یہ ادھر ادھر کی کہانیاں، تو لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا میلان کم ہوا، یعنی وہ کفار جو جا کے شاید کچھ قرآن سن لیتے وہ اس کی وجہ سے وہاں پر جمع ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شدت کے ساتھ مذمت فرمائی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو خریدتے ہیں کھیل کود کی باتیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ وہ گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بغیر کسی علم کے، یعنی جہالت کے ساتھ گمراہ کر دے لوگوں کو، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اسے ہنسی مذاق کا نشانہ بنا لیں، یعنی ہنسی مذاق کا ذریعہ بنا لیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا، پہلے بات سمجھ لیں کہ لہو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہمیں ہمارے دل میں غفلت پیدا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، گناہوں کی طرف مائل کرے، کسی نیکی کی ادائیگی کے راہ میں رکاوٹ بن جائے، وہ تمام چیزیں لہو میں شامل ہوتی ہیں۔ اب چاہے وہ کرکٹ ہو، اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور نمازیں نہیں پڑھتے ہیں اس دوران تو یہ لہو ہے۔ اسی طرح اگر آپ ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں، ناول وغیرہ پڑھ رہے ہیں، تو ان میں جو کہانیاں ہوتی ہیں یہ بھی سب لہو کے اندر شامل ہوتی ہیں کہ وہ خرافاتی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو بھی فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، یہ بھی لہو کے اندر شامل ہوں گے۔ اسی طرح جتنے بھی دوست احباب اگر آپ کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور فضول باتیں یا فحش باتوں میں مشغول کر کے دل کو غفلت میں مبتلا کرتے ہیں تو وہ لہو میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر ایسی چیز کہ جس کو اگر آپ بنیاد بنا کے لوگوں کو اپنی طرف مائل تو کر لیتے ہیں لیکن لوگ اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں، نمازوں سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، دین اجتماعات سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، نصیحت کے باتیں سننے سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ کی وعید آپ دیکھ لیجئے کتنی شدید ہے۔ اب یہ معاشرہ بس ایک عجیبی راستے پر جا رہا ہے۔ جب سے ہم نے قرآن عظیم کو حقیقتاً سمجھنا چھوڑ دیا، غفلت ہم پر طاری ہو گئی اور ہم نے اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیا اور ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے خود منتخب کر لیے ہیں اور اس کے برے انجام سے ہم بالکل ناواقف ہیں۔ اگر کوئی ہمیں برے انجام سے آشنا کرنا بھی چاہتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو ہمیں دشمن محسوس ہوتا ہے، بڑا برا لگتا ہے، کیونکہ ہمارے آرام میں کوئی مخل ہو جائے، ہمارے مزوں کے سلسلے کو توڑنے کی کوشش کرے، نفسانی خواہشات کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ بننے لگ جائے تو ہمیں بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن آج یہ برا محسوس ہونا کل ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت رلائے۔ آج ان باتوں کی جو ہم برا سمجھ رہے ہیں، ان باتوں کی برائی کو نظر انداز کر کے ان کی برکات کو حاصل کر لینا ہو سکتا ہے کل ہمیں
بہت ہی خوش و خرم رکھے، اس لیے سوچنا چاہیے اور ہر شخص اپنا اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں میں ان لوگوں میں شامل تو نہیں جو اس قسم کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کر کے اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، کیونکہ میں پھر ایک ایک چیز کو لے کے چلوں تو بہت سے لوگ ہو سکتا ہے برا بھی محسوس کریں، حالانکہ ان کے برا محسوس کرنے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر ہر شخص خود اپنا یہ محاسبہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس نے کون سا پیشہ اختیار کیا ہے، اپنی کون سی صلاحیت کو کس کام میں وہ استعمال کر رہا ہے۔ اگر اس کی صلاحیت، اگر اس کا ذریعہ معاش، اگر اس کی عادات و اطوار، اس کے افعال لوگوں کو فضولیات کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹا رہے ہیں، نمازوں کی بے رغبتی کا سبب بن رہے ہیں، علوم دینیہ کی محبت ان کے دل سے نکل رہی ہے، وہ دینی چیزوں کو صرف اس کی وجہ سے ترک کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی شدید خطرے میں ہے۔ یہ اس کو بروز قیامت پتہ چلے گا کہ اپنی اس صلاحیت سے حاصل کر لینے والا نفع اس کے گلے میں ایک پھندے کی طرح پڑ جائے گا، اور وہاں پر پھر یہ پھندا اپنے گلے سے کھول نہیں سکے گا، کیونکہ پھندا ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے اور اس کی مرضی کے بغیر یہ پھندا کھلتا نہیں ہے۔ اس لیے آج سوچ لیں، اگر زندگی میں سابقہ زندگی میں کچھ کیا ہے تو توبہ کر لینی چاہیے اور اس کام کو، اس عمل کو ترک کرنا چاہیے جو لوگوں کو غفلت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اب یہی نضر بن حارث کے بری جو عادات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو وہ پھر جاتا ہے تکبر کرتا ہوا، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں ہے، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں روئی ٹھونس دی گئی ہے، ٹھوسی ہوئی روئی، وقر کہتے ہیں روئی کو جیسے وہ بنا کر پھر کان کے اندر ٹھونس دیا جائے کہ آواز ہی نہ آئے، تو اس کو وقر کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کے کانوں میں وقر ہے، یعنی ٹھوسی ہوئی روئی ہے۔ تو فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ دیانتداری کے ساتھ سوچئے، کافر کی مذمت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور آخر میں اس کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے، سخت وعید ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ وہ تو کافر تھا، ہم مسلمان ہونے کے باوجود کیا ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب کوئی ہمیں نیکی کی تلقین کر رہا ہو، ہمیں قرآن سنا رہا ہو، ہمیں حدیث سنانے کی کوشش کر رہا ہو، بڑا غصہ آتا ہے، ہم بیٹھتے نہیں اس اجتماع کے اندر، اس درس کے اندر نہیں بیٹھتے، اس مقام پہ جانا پسند نہیں کرتے جہاں خالصتاً ہدایت کی باتیں ہو رہی ہوں، بلکہ وہی ایک تکبر، ایک غرور سا ہوتا ہے۔ اگر مسجد میں بھی جاتے ہیں تو کوئی اگر بیان کر بھی رہا ہے سنتے نہیں ہیں۔ جمعوں کی حالت بھی یہی ہے کہ جمعے میں اگر بیان جیسے خطیب حضرات کرتے ہیں تو اس وقت ہم لوگ آتے ہیں جب ان کا بیان مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے خطیب کی اپنی خطا بھی ہو کہ لوگوں کی نفسیات کے مطابق وہ بیان نہیں کر رہا، لیکن اگر وہ اچھا بیان کر رہا ہے تو اسے سننے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہوتے، آخر میں ان کی عادت ہوتی ہے کہ آتے ہیں۔ اسی طرح چینلز پر جو ایسے پروگرام کہ جن میں کوئی اصلاحی بات ہو رہی ہو وہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے، انہیں ہم چینج کر دیتے ہیں۔ جن میں سطحی قسم کی دینی باتیں ہو رہی ہوں جس سے ہزارہ قسم کی ہمیں رعایتیں مل کر ہماری زندگی کو آزاد بنا رہے ہوں، وہ پروگرام بس دیکھ لیتے ہیں تاکہ کچھ ہو سکتا ہے کہ آزادی کی کوئی مزید بات معلوم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ باقی تمام تر وہی چینل دیکھے جاتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے مکمل طور پر غافل کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا سا سوچ لیجئے، غور کر لیجئے کہ کہیں خدا نخواستہ نضر بن حارث کی یہی عادات ہمارے اندر تو نہیں ہیں کہ ہم جب ہمارے سامنے قرآن سنایا جائے، حدیث سنائی جائے یا کسی چینل پہ کوئی بات ہو تو غصہ آ جاتا ہے اور ہم اس کو بند کر دیتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، وہ بات ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے، تو یہ ایک بری صفت ہے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، جیسے کہ آپ کو تھوڑی دیر پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ مقابلے میں چیزیں لے کر آتا ہے کہ جنت کا تذکرہ تو دوزخ کا ہے تو جنت، کافر کا تذکرہ کیا تو مسلمان کا، گمراہی تو ہدایت، مردوں کا تو زندوں کا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اللہ نے اب پہلے کافروں کا تذکرہ فرمایا تو اب مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمت والے باغات ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا ہوتا ہی نہیں، اور صراحتاً اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل بھی کرے،
یہ بار بار میں ہر دفعہ عرض کرتا ہوں کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی عمل کوئی ضروری نہیں ہوتا، بس ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، یہ غلط ہے۔ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ بخشنے پہ قدرت رکھتا ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس قسم کا اعتقاد رکھنا یہ غلط ہے کہ جی صرف ایمان لے آؤ اور نیک عمل کو چھوڑ دو، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان کا تذکرہ فرمایا وہاں پر عمل کو بھی فراموش نہیں فرمایا، بلکہ بار بار عمل کا تذکرہ کیا، حتیٰ کہ سورہ عصر میں ارشاد فرمایا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایمان لانے سے انسان خسارے سے باہر نہیں ہوگا، بلکہ نیک اعمال کا ارتکاب بھی اسے کرنا ہی پڑے گا۔ خلق السماوات بغیر عمد، اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے کہ جس کو تم دیکھ سکو۔ تو دیکھیے ہے کوئی ستون، آسمان جو چھت کی طرح زمین کے اوپر مسلط ہے وہ کہیں ستونوں سے ٹکا ہوا ہو، کوئی بیم نظر آئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے ڈال دیے زمین میں لنگر کہ تمہیں لے کر کانپے نہیں۔ یعنی یہ زمین اگر یہ نہ ہوتا، پہاڑ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ سمندر اتنا کثیر ہے، اس کے وزن کی وجہ سے زمین عدم توازن کا شکار ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پہاڑوں کی شیپ بنائی ہے کہ وہ زمین کے توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہے، کہیں پہ بھی زمین ڈاواں ڈول نہیں ہوتی ہے۔ اس کی عظیم قدرت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللقمان چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 10 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی، 10ویں آیت ابھی چل رہی تھی، اس کا ایک حصہ ہوا تھا اور آخری حصہ باقی تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، پیدا کیا اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے جو تم دیکھ سکو، یعنی جو تمہیں نظر آئیں، ایسے ستونوں کے بغیر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو پیدا فرمایا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین میں لنگر ڈال دیے کہ تمہیں لے کر کانپے نہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی کو۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر اگا دیے ہم نے اس زمین میں ہر نفیس جوڑے کو، ہر نفیس جوڑا ہم نے زمین میں اگا دیا۔
تو اس میں اللہ تبارک اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کے لیے چند چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ایک تو آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے پیدا کرنا، اور واقعی بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ اگر آج ہم صرف ایک 10 بائی 10 کا کمرہ ہی بنانا چاہیں اور اس کی چھت قائم کرنا چاہیں تو ہمیں ستون یا دیواریں اس کے نیچے ضرور رکھنی پڑیں گی ورنہ وہ چھت قائم نہیں رہ سکتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے وسیع و عریض آسمان جس پر ہزارہا چیزیں مزید موجود ہیں، ستارے وغیرہ ہیں، سیارے ہیں، اور ان کو بنایا اور بغیر کسی ستون کے اس کو قائم کر دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذات بہت عظمت والی ہے اور وہ ذات جو کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ وہ بہت ہی یعنی عقل و فہم سے ورا ہے، اس کی جتنی قدرتیں ہیں، اس کی جتنی صفات ہیں، ان کا درست اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح اللہ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو آپ دیکھتے ہیں کہ 3/4 زمین میں پانی ہے، سمندر ہے، اور 1/4 خشکی ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ وزن کی وجہ سے کہیں پہ کچھ وزن، کہیں پہ کچھ وزن، زمین کا کانپنا یہ ایک عقلی سی بات تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے پہاڑوں کو پیدا فرما دیا کہ زمین میں ایک توازن اور ٹھہراؤ آ گیا اور یہ ہمیں لے کر کانپتی نہیں ہے۔ یہ بڑا کمال ہے۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ جنہیں اپنی جگہ سے ہٹانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ اتنے بلند و بالا پہاڑ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا فرمائے۔ یہ کوئی اتفاقی طور پر نہیں پیدا ہو گئے کہ چلیں ہوائیں چلی ہوں گی پھر آ کے مٹی جمتی گئی اور پہاڑ بن گئے، بلکہ نظر آتا ہے کہ کوئی ایک ذات ایسی ہے کہ جس کی ایک کاریگری ہے اور اس نے بہت ہی سوچ سمجھ کر مخصوص مقامات پر ان پہاڑوں کو تعمیر فرمایا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر آگے بیان فرمایا کہ ہم نے زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور واقعی آپ دیکھیے کہ کتنے خوبصورت خوبصورت جانور، ہر علاقے کے اعتبار سے مختلف، ہر موسم کے لحاظ سے مختلف۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں کو یعنی کسی ذات نے ان کو پیدا کیا ہے، خود بخود یہ مختلف رنگ کے اندر، مختلف نسلوں کے اندر، مختلف عادات و اطوار اور مختلف موسموں کے لحاظ سے اپنے آپ کو ڈھال لینے والے جانور یہ ویسے نہیں پیدا ہو گئے۔ ان کی عادتیں کسی نے بنائی ہیں، ان کی خصلتیں کسی نے بنائی ہیں، ان کو کھال، ان کو بال کسی نہ کسی ذات نے عطا فرمائے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ مثال کے طور پہ ایک جانور افریقہ میں ہے جہاں سخت گرمی ہوتی ہے، پھر وہاں سے اسے پاکستان لایا جاتا ہے تو وہ اسی کے مطابق اس کا مزاج بدل جاتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو مخصوص علاقوں میں ہی رہ سکتے ہیں، جیسے ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والے، انہیں اگر آپ گرمی میں لے آئیں گے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو سخت گرمی میں رہتے ہیں، اس سے کم گرمی میں لائیں تو وہ برداشت کر لیتے ہیں آسانی سے اور زندہ رہتے ہیں، لیکن پھر وہ ادھر کے ہی عادی ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سخت گرمی میں لے کے جائیں تو ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ان طبیعتوں میں جو فرق پیدا ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی تو اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ سب کچھ اتفاقی طور پہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو لازمی طور پر ایک ذات ایسی ہے کہ جس نے اتنے وسیع مطلب افعال، اتنی عادات، اتنی خصلتیں پیدا فرمائے اور انہیں مختلف جانوروں میں تقسیم کیا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت علمی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ آج کل جانوروں پر فلمیں بنائی جاتی ہیں، مخصوص جانور لے لیتے ہیں اور کئی سال تک، بعض اوقات 2 سال تک ان کو واچ کیا جاتا ہے، پھر ان کے عادات و اطوار، ان کے مطلب انڈے وغیرہ، جیسے جانور ہیں تو انڈے وغیرہ، پرندے ہیں تو انڈے وغیرہ کے طریقے، کتنے انڈے دیتے ہیں سال میں، کس طریقے سے ان کو سہتے ہیں، کیسے ان میں سے بچہ نکلتا ہے، کس طرح وہ پرورش کرتے ہیں، اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، ان پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ ہر جانور پہ تقریباً اس طرح تحقیق جاری ہے۔ تو غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جانوروں میں جو مختلف خصلتیں ہمیں نظر آتی ہیں، عادات نظر آتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کسی ذات نے اس کو پیدا کیا ہے اور وہ ذات بڑی وسیع علم والی ہے کہ اس طرح ان کے قلب میں چیزیں الہام فرمانا کہ کب ان کو مثلا بچے کو دانہ دینا ہے تو کتنا دانہ کھلانا ہے، کس انداز سے اس کو پالنا ہے۔ اسی طرح مختلف جانور مختلف انداز سے اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ اب مگرمچھ کا ہی دیکھ لیجئے کہ جو مادہ مگرمچھ ہوتی ہے یہ کنارے پر آ کر اور انڈے دیتی ہے، باقاعدہ وہ ساحل کو قریب کی مٹی کھود کر اس پہ انڈے دے دیتی ہے، پھر اس کو دبا کے چلی جاتی ہے۔ خود ہی زمین کی گرمی سے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ انڈے کو پھاڑتے ہیں، پھر یہ آتی ہے کچھ عرصے بعد اس کو کھول دیتی ہے، پھر اس میں سے بچے نکلتے ہیں، سمندر میں چلے جاتے ہیں۔
تو یہ تمام یقینی سی بات ہے کسی نہ کسی نے تو ان کو طریقہ سکھایا ہے، ان کو الہام فرمایا ہے، ایسے تو نہیں آ جاتا۔ آپ انسان کے بچے کو دیکھ لیں، جب وہ پیدا ہی ہوتا ہے کچھ تھوڑا سا چیز پکڑنے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ چیز کو منہ میں ہی لے کے جاتا ہے۔ کسی بچے کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ چیز اٹھا کے کان کے اندر لے گیا، کیونکہ اس کو ایک ذات اس کی رہنمائی کر رہی ہے، اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیا گیا ہے کہ تمہیں ہر چیز اپنے منہ میں لے جانی ہے، اور منہ سے وہ ذائقہ محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا بچہ شروع سے ہی اس لحاظ سے تربیت یافتہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہے مجھے دودھ کہاں سے پینا ہے، کہاں مجھے دودھ ملے گا، وہ مطالبہ کرتا ہے دودھ کا مطالبہ کیسے کرنا ہے۔ ویسے وہ لیٹا رہتا ہے، بھوک لگے گی تو اس کو الہام فرما دے کہ تم رو گے تو تمہیں دودھ مل جائے گا۔ اب اتنا سا بچہ ہے لیکن اسے یہ ضرور پتہ ہے کہ روؤں گا تو دودھ ملے گا، تو وہ خاموش لیٹا رہتا ہے، اور جب بھوک لگتی ہے تو وہ رو کر اپنی بھوک کا اظہار کرتا ہے، اور ماں اس کو دودھ پلاتی ہے یا کھانا کھلاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی وسعت علم والا ہے، اور اس نے کائنات میں جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کو مختلف طریقے بھی وہی الہام فرما رہا ہے، ورنہ اتفاق سے ایسی باتیں اس طرح چیزیں نہیں چلتی۔ اب ایک جنگل میں آپ دیکھ لیجئے یا ایک گھر کے اندر آپ دیکھ لیں، مختلف پنجروں کے اندر اگر آپ مختلف پرندے رکھ دیں یا کوئی جانور پالے ہوں تو ہر ایک کی عادات مختلف ہوتی ہیں۔ اگر اتفاقی طور پہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو خود سوچئے کہ کیوں وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کی عادات اختیار نہیں کر لیتے، وہ نہیں کریں گے۔ مرغی ہے تو اس کی اپنی عادت رہے گی، کبوتر کی اپنی عادت ہے، طوطوں کی اپنی عادت ہوتی ہے، اسی طرح گائے بھینس کی اپنی عادت ہوگی، دمبا دمبی بکرا بکری کی اپنی کچھ عادات ہوتی ہیں، یہ ایک دوسرے کے اثر کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو طریقے الہام فرمائے ہیں یہ اپنے ان طریقوں کے پابند ہوتے ہیں اور اس سے ہٹتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کو سیکھتے نہیں ہیں اور اپنی عادت کو بدلتے نہیں ہیں، اسی طریقے سے وہ چلتے رہتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ذات نے انہیں تمام آداب سکھائے ہیں اور ان آداب پر پابند بھی بنایا ہے۔ تو اس سے اللہ کی عظمت اور قدرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا وسعت علم والا ہے کہ اس نے اربوں خربوں جانور پیدا کیے۔ یقینی سی بات ہے کہ اربوں خربوں عادات پیدا فرمائیں، اربوں خربوں اس نے خصلتیں پیدا کی، ان میں تقسیم فرمائی اور سب اس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان باتوں پہ غور و تفکر کرنے سے مزید اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی کو، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، تو زمین میں ہر نفیس جوڑا اگا دیا، ہر نفیس جوڑا پیدا کیا۔ اس سے مراد درختوں کے اور پودوں کے جوڑے بھی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو مطلب بایولوجی وغیرہ پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور جو ہوتے یہ جو جس طرح جانوروں کے اندر نر اور مادہ ہوتے ہیں، اسی طرح درختوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، باقاعدہ ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس سے پھر وہ پھل وغیرہ بنتے ہیں۔ جیسے درخت یہ آم کے آپ دیکھ لیں کہ اس میں نر کا بور جو ہے وہ مادہ تک پہنچتا ہے اور پھر اس سے مطلب وہ آم باقاعدہ بنتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح کھجور کا بھی مسئلہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ چیزوں کا پیدا فرمایا اور ہر چیز ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم اس پہ غور و تفکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کریں، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ابھی وجود کو نہیں جانا، یہ تمام چیزیں دعوت دے رہی ہیں کہ ہم پر غور کر کے اس ذات کریم کی موجودگی پر ایک دلیل حاصل کرو اور اس کے وجود کو تسلیم کرو۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، یعنی جتنا ذکر کیا، آسمانوں کو دیکھیں، زمینوں کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، پھر جتنے اللہ نے پودے اگائے، سب اللہ کے پیدا کرتا ہے، اللہ کی مخلوق ہیں۔ فَأَرُونِي، پس مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، وہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں نے پیدا کیا ہو۔
بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ بڑا عظیم چیلنج ہے کہ یہ تمام چیزیں تو اللہ نے پیدا فرمائی، اب جنہیں تم اپنا خدا سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے خدا ہیں، ہمارے معبود ہیں، ہم ان کی عبادت کریں گے، کسی نے سورج کو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے آگ کی پرستش کی، کسی نے بتوں کو خدا بنایا، تو اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہا ہے قرآن عظیم میں کہ یہ تو ہم نے چیزیں پیدا فرمائی، ہم نے بیان کر دیا، اب تم وہ چیزیں ذرا دکھاؤ جو تمہارے معبودوں نے پیدا کی ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ایک چیز بھی نہیں دکھا سکتے۔ جو سورج کی پرستش کرتا ہے وہ مجبور ہے اس بات کو ماننے پر کہ یقیناً سورج کو بھی کسی نے پیدا کیا ہے، اور سورج بھی کسی کا تابع ہے، مشرق سے ہی نکلتا ہے، مغرب میں جاتا ہے، پابند ہے۔ کبھی ایسا آپ نے دیکھا کہ شمال سے نکلا ہو جنوب میں ڈوب گیا، یا مغرب سے نکلا مشرق میں چلا گیا؟ نہیں، وہ پابند ہے، کسی ذات کا، کسی کے حکم کا پابند ہے، وہ ہٹ کے نہیں چل سکتا۔ تو جو خود پابند ہے اس کی عبادت کرنا، تو ایسا کیوں نہیں ہم کریں کہ جو سورج جس کا پابند ہے ہم اس ذات کی عبادت کریں، کیونکہ ہر انسان اگر اس کو اعلیٰ تک رسائی ممکن ہو تو وہ ادنیٰ پر مطمئن نہیں ہوتا۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی افسر تک ڈائریکٹ جا سکتا ہو تو پھر وہ چپڑاسی سے کیوں کہے گا کہ میرے اندر جا کے سفارش کرو؟ وہ تو ڈائریکٹ اپنے اس افسر کے پاس جائے گا۔ اسی طریقے سے آگ کی آپ مثال لے لیں کہ آگ ایک ایسی چیز ہے، ہم جب چاہیں اس کو بجھا دیں اور جب چاہے ہم تیل ویل ڈال کے آگ لگا دیں، تو جس کا وجود وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قدرت و اختیار میں دے دیا کہ اس کو بڑھاؤ چاہے گھٹا دو، اسے چاہے فنا کر دو چاہے اس کو قائم رکھو، تو اس کی عبادت کرنا، جس نے اللہ نے یہ آگ کو پیدا کیا اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے بت وغیرہ مسئلے ہیں کہ یہ بھی خود مارز وجود میں نہیں آئے، بلکہ خود انسان ان کو پیدا کرتا ہے، تو اپنے ہی خدا کو ہم پیدا کریں اور پھر اس کی عبادت کریں، تو یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے۔ اس ذات کی عبادت کیوں نہ کی جائے کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، تاکہ وہ ذات جب گرفت کرنے پر آئے گی اور یہ بت وغیرہ یا دوسری معبودان باطلہ جو ہیں وہ ہمیں نہیں بچا سکیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہی ایک ایسی ہوگی کہ جو ہمیں بچا سکے گی، لہذا اسی کی طرف رجوع کرنا یہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے چیلنج ارشاد فرمایا کہ یہ تو تمام چیزیں میں نے پیدا فرمائیں، جو تمہارے معبود ہیں اللہ کے علاوہ انہوں نے کیا پیدا کیا مجھے دکھاؤ، اور یقینی سی بات ہے کہ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا۔ چنانچہ اس کے پھر بعد میں اللہ نے ارشاد فرمایا بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظلم کرنے والے کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی جو کوئی دلیل اس پر فراہم نہیں کر سکتے، کوئی ایسی چیز پیش نہیں کر سکتے کہ ہمارے معبودان باطلہ نے یہ چیز پیدا کی ہے، تو انہیں خود سوچنا چاہیے کہ جو جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ کچھ بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں، اس کے مقابلے میں ایک ایسی ذات موجود ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، تو اس کی وسعت علمی اور ان کا علم، اس کی قدرت اور ان کی قدرت میں زمین و آسمان، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فرق ہے کہ جس فرق کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، تو کیوں نہ اسی ذات کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس کے باوجود اگر کوئی نہ مانے تو یقیناً وہ اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے تیار کر رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظالم بیان فرمایا کہ بلکہ ظلم کرنے والے ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، واضح گمراہی میں۔ اور یہ واقعی پوشیدہ گمراہی نہیں تو بہت واضح گمراہی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی کے رسائی افسر تک ہو سکتی ہو اور وہ افسر کو بھول کر اس کے چپڑاسی کے پاس ہی مطمئن ہو جائے، تو یقینی سی بات ہے کہ ہم اسے بیوقوفی کہیں گے کہ تمہاری منزل چپڑاسی نہیں، تمہاری منزل تو یہ ہے۔ تو ایسی ہو گیا ہے ہمارے ہاں بھی سسٹم دنیا کے اندر کہ بعض لوگوں نے نچلی چیزوں پر ہی اطمینان حاصل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ اس طرف نہیں جاتے، تو پھر یہ واضح گمراہی ہے، اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ضرور بے شک ہم نے عطا کی لقمان کو حکمت کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے، یعنی ہم نے یہ حکمت اس کو دی کہ شکر کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو حکمت آپ کے حضرت لقمان کا میں نے مختصر سا تعارف شروع میں کرایا تھا کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ کے بیٹے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق آپ کے کزن ہیں، اور 1000 سال تک تقریباً زندہ رہے تھے۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا تھا، بہت ہی صاحب علم تھے، لیکن یہ نبی نہیں تھے، ان کی نبوت میں اختلاف ہے، اور جمہور اسی طرف ہیں کہ نبی نہیں تھے۔ ہاں، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور بہت ہی صاحب حکمت اور ذہین ترین انسان تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ حکمت ایک ایسا نور ہوتا ہے کہ جب یہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کی عقل و فہم روشن ہو جاتی ہے، اور وہ ہر درست چیز کو قبول کرتا ہے، بری چیز کو چھوڑ دیتا ہے، ہدایت کی طرف بڑھتا ہے، گمراہی کو ترک کر دیتا ہے، اور اس حکمت کی بنا پر اس کی زبان میں ایک ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے
اور وہ ایسا اپنے ذہن کو درست طریقے سے استعمال پر قادر ہو جاتا ہے کہ پھر یہ زبان غلط قسم کے بے ترتیب جملے نہیں نکالتی، بلکہ بڑے مناسب، بہت معقول اور وزندار بات سطحی قسم کی نہیں ہوتی ہے، اور بہت ہی مطلب اپنے اندر ہزارہا معانی پوشیدہ رکھتی ہوئی بات اس کی زبان سے نکلتی ہے، جس سے لوگ اس اکتساب فیض کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور ضرور بے شک عطا کیا ہم نے لقمان کو حکمت کے تو شکر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وَمَن یشکر، اور جو اللہ کا شکر ادا کرے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ محض اپنے ہی نفس کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی جو اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ اپنی ذات کے لیے ہی فائدے کے لیے ہی شکر ادا کر رہا ہے، اس شکر کا فائدہ اسی کی ذات کو پہنچے گا۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی غنی بے نیاز ہے، حمید تمام اس خوبیوں کو سراہا گیا ہے۔ حمید اسے کہتے ہیں جس کے تمام خوبیوں کو سب نے سراہا ہو، اس کی بڑی تعریف کی ہو، اس کا اقرار کیا ہو کہ ہاں یہ بڑی خوبیوں والا ہے، تو اسے حمید کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کے بارے میں فرمایا کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، جو ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ وہ تو بے نیاز ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ شکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قولی شکر ہوتا ہے اور ایک فعلی یا عملی شکر ہوتا ہے۔ قولی شکر کا مطلب تو اعتراف نعمت ہے کہ ہم زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کریں کہ ہاں فلاں 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 نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اور جسے الفاظ شکر ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے، بہت شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت دی۔ اور قولی اور عملی شکر کا، فعلی یا عملی شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تمام اعضاء کو جو اللہ نے بطور نعمت ہمیں عطا فرمائے صرف اس کی فرما برداری میں خرچ کریں اور ہر قسم کی نافرمانی سے انہیں بچائیں، یہ عملی شکر ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فوائد کے حصول سے بے نیاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کی تقریباً 12 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی، اور اس میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ شروع ہوا تھا، اور آگے یعنی پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ وہ ہمارا شکر ادا کرے، اور اب آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں حضرت لقمان نے اپنے صاحب زادے کو کچھ نصیحتیں کی ہیں، جس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے۔ نصیحتیں تو بھی ہم ذکر کریں گے آیتیں، اور اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ عرض کیا جائے گا، لیکن اس سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کو جہاں دنیاوی اعتبار سے رہنمائی فراہم کرنی چاہیے، وہیں اخروی لحاظ سے بھی اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں دنیاوی مستقبل بہت مختصر سا ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جب بچہ پڑھائی سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو دنیاوی مستقبل
30 سال کا ہوگا، 40 سال کا ہوگا، 50 سال کا ہوگا، جبکہ اخروی مستقبل کی کوئی حد ہم مقرر نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنے عرصے قبر میں رہیں گے، پھر 50,000 سال کا قیامت کا دن ہوگا، پھر ہم جنت یا دوزخ میں پہنچیں گے۔ اللہ نہ کرے جو دوزخ میں پہنچے، بہرحال کچھ لوگ دوزخ میں جائیں گے جو کفار منافقین وغیرہ ہوں گے، انشاءاللہ ہم تو جنت میں جائیں گے، لیکن بہرحال یہ انسانوں کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم انسان کچھ دوزخ میں جائیں گے، کچھ جنت میں جائیں گے۔ تو باپ کو چاہیے کہ وہ غور و تفکر کرے کہ ایک بچے کا دنیاوی مستقبل ہے جو بہت مختصر سا ہے، اور ایک اخروی مستقبل ہے جو بہت ہی طویل ہے۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ دنیاوی مستقبل کی کتنی فکر کرنی چاہیے، اخروی مستقبل کی کتنی فکر کرنی چاہیے، اس کے بارے میں نصیحتوں کا سلسلہ کتنا دراز ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں اس کی نصیحتیں کتنی طویل ہونی چاہیے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج فی زمانہ دنیا اور مادہ پرستی اتنی ہم پر غالب آ گئی ہے کہ اب باپ کی زبان سے اخروی امور کے بارے میں کلام تو بہت ہی کم نکلتا ہے، اکثر دنیاوی امور کے بارے میں ہی تلقین ہوتی نظر آتی ہے کہ بھئی یہ کام سیکھ لو، یہ فائدہ ہوگا، یہ پڑھ لو، آگے چل کے یہ فائدہ ہوگا، کچھ پیسے جمع کرو، آگے چل کے یہ فائدہ ہوگا، کوئی پلاٹ وغیرہ لے کے رکھ دو، آگے چل کے یہ فائدہ ہوگا۔ جتنے بھی نصیحتیں ہوتی ہیں، اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، بلکہ ہم اپنے گھروں کے اندر مشاہدہ کریں تو اب زیادہ تر جو نصیحتیں ہوتی ہیں وہ صرف دنیا کے لیے ہوتی ہیں۔ دیکھیں، دنیا کے لیے اچھی اور جائز نصیحت کرنا یہ کوئی منع بھی نہیں ہے، لیکن صرف انہی نصیحتوں کو کافی سمجھنا اور ان کے مقابلے میں آخرت کو بالکل فراموش کر دینا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طریقے سے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کیں اور کیا کیا نصیحتیں کیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ، اور یاد کرو جب قَالَ لقمان، کہا لقمان نے، لِابْنِهِ، اپنے بیٹے کے لیے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، یعنی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ،